الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب کی 28ویں تاریخ ہے. کل 27ویں رجب تھی. رجب سے ہی وہ مہینے شروع ہو رہے ہیں جن کے خاص فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. رجب کے بارے میں فرمایا کہ دعا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمیں برکت دے دیجئے رجب میں اور شعبان میں. ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچا دے تاکہ بارشیں جو ہوتی ہیں رمضان میں رحمتوں کی، بخششوں کی، عطیات کی، ان سے بہرور ہو سکے. تو رجب کا مہینہ در حقیقت تمہید ہے رمضان کی، اور شعبان کا مہینہ بھی تمہید ہے رمضان کی. اور اسی برکت کے مہینے میں معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا. 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے براق پر لے جایا گیا بیت المقدس. وہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. پھر آپ کو وہاں سے براق پر 7 آسمانوں میں لے جایا گیا. قرآن نے اسی کا واقعہ مختصراً ذکر کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا الی آخری. کہ اللہ تعالیٰ ذات پاک ہے جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے گئی، مسجد اقصی تک لے گئی. پھر وہاں سے معراج رات کو. یہاں خاص بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ کسی بڑے سے بڑے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں. فرشتے بھی اس دن جمع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے. 7 آسمانوں کے آپ کو سیر کرائی گئی، آپ کو جنت بھی دکھلائی گئی، دوزخ کے مناظر بھی دکھلائے گئے. راتوں رات ہوا یہ سب کچھ.
ایسی حیرتناک رفتار سے جانا آنا ہوا کہ رات ہی میں واپسی بھی ہو گئی۔ آج تک سائنس یہ پتہ نہیں لگا سکی اتنی بڑی رفتار کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اتنی بات تو سائنس بھی مانتی ہے کہ رفتار کی کوئی حد عقلی طور پر متعین نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے زیادہ رفتار ہو نہیں سکتی۔ یہ تو ہے کہ دریافت ہوئی ہے رفتار بجلی کی رفتار جو ہے، روشنی کی رفتار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دریافت ہوئی ہے۔ راتوں رات آپ کو لے جایا گیا، اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا آپ کو، استقبال کے لیے فرشتے جمع ہوئے سدرۃ المنتہا پر، اتنی تعداد میں فرشتے تھے کہ اس درخت پر سما نہیں سکتے تھے۔ وہ درخت چھٹے آسمان میں اس کی جڑ ہے، ساتویں آسمان تک اس کی شاخیں ہیں، ان سب پر فرشتے جمع تھے۔ اتنی تعداد تھی فرشتوں کی کہ وہ سب اپنے اصلی حالت میں اگر ہوتے تو سما نہیں سکتے تھے، تو پرندوں کی طرح، پروانوں کی طرح ان کا جسم کر دیا گیا تاکہ وہ جمع ہو سکیں اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں۔ ایسا بڑا اعزاز نصیب ہوا، مگر کیا کہا جا رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، اپنے رسول کا لفظ نہیں بولا، اپنے حبیب کا لفظ نہیں بولا، اپنے نبی کا لفظ نہیں بولا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے اونچا مقام عبدیت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر آپ کو فضیلت حاصل ہے، عبدیت میں بھی، بندگی میں بھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بندگی اس اعلیٰ مقام کی عطا فرمائی تھی کہ کسی اور کو ایسی بندگی نصیب نہیں ہوئی، تو اس واسطے آپ کو عبد کہا کہ ہم اپنے بندے کو لے کر گئے۔ رسول تو اور بھی ہیں، نبی تو اور بھی ہیں، فرشتے تو اور بھی ہیں، لیکن اپنے بندے کو لے کر گئے۔ اس سے یہ علامت اس بات کی ہے کہ انسان کو بندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ بندگی اختیار کرے، بندہ بن کر رہے، غلام بن کر رہے، تاجدار دو عالم سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا غلام بن کر رہے۔ ہم کو سب کو نصیب عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رجب کا مہینہ ہمیں بہت باتیں یادیں دلا رہا ہے۔ ایک بات تو یہی، دوسری بات یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کسی خاص تاریخ میں نہیں، کسی خاص طریقے سے نہیں، لیکن مہینہ ہے ہی پورا برکتوں والا۔ جتنے نیک کام ہو سکیں اس رمضان، اس رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں کرنے چاہیے۔ اور اسی رجب کے مہینے میں ہمارے ہاں کیا واقعات پیش آ گئے، آپ حضرات پوری دنیا کو واقعہ معلوم ہو گیا، جو سنگین واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے اپنی رحمت فضل و کرم سے بہت بڑے نقصان سے بچایا عالم اسلام کو۔ یہ حملہ عالم اسلام پر تھا، ملت اسلامیہ پر تھا، اسلام پر تھا، کسی پارٹی پر نہیں، کسی گروہ پر نہیں، کسی فرقے پر نہیں، یہ تو اسلام پر حملہ تھا، کیونکہ اس حملے کی مذمت تمام پارٹیوں نے کی ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کو مذمت کی ہے، پوری دنیا اس کو خراب کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، ہمارے دارالعلوم کی عظیم شخصیت، عالم اسلام کے عظیم شخصیت، ہمارے برادر عزیز مولانا
شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو بچایا، حیرتناک طریقے سے بچایا۔ آج تک سب حیران ہیں، پولیس والے حضرات بھی، رینجرز کے حضرات بھی، سیکورٹی کے حضرات بھی جو ماہرین ہیں اس بات پر حیران ہیں کہ گولیوں کی اس بوچھاڑ میں ان کی جان کیسے بچی۔ گاڑی چھلنی ہو گئی گولیوں سے، اور گارڈ اسی وقت شہید ہو گیا۔ ہمارا پرانا گارڈ تھا، دارالعلوم کا چوکیدار تھا، صنوبر خان، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ این جمعہ کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی، جمعہ کی نماز کو جا رہے تھے، اسی وقت شہید ہو گیا۔ اول تو جمعہ کی وفات ویسے ہی، پھر جمعہ کی نماز کے وقت، اور پھر وہ یہ کہ جا رہے تھے نماز کے لیے اور ایک بڑے عظیم شخصیت کو لے کر جا رہے تھے، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کو تو نواز دیا رسول اللہ رب العالمین نے اپنی برکتوں سے، شہادت کا مقام عظیم الشان عطا فرمایا۔ دوسرا گارڈ بھی، جو گاڑی کا گارڈ تھا مولانا تقی صاحب کی گاڑی کو وہ چلا رہا تھا، حفاظتی گاڑی پیچھے تھی، اس کو صنوبر خان چلا رہا تھا، وہ بھی اسی وقت شہید ہو گیا۔ ان دونوں کو شہادت این جمعہ کی نماز کے وقت اور نماز کو جاتے ہوئے اور ایک عظیم شخصیت کو لے جاتے ہوئے اللہ نے شہادت نصیب کی۔ اللہ تعالی نظرات کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرمائے۔ دو ہمارے ڈرائیور زخمی ہوئے تھے، ایک حبیب اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اس نے اپنی جان پر کھیل کر مولانا تقی عثمانی صاحب کی حفاظت کی اور خود زخمی ہو گیا، بڑا خطرناک زخم اس کو لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا تقی صاحب کو بچا لیا، ان کے بچوں کو بچا لیا، گھر والوں کو بچا لیا۔ حفاظتی گاڑی کا جو ڈرائیور تھا عامر، ہمارے دارالعلوم کا وہ ڈرائیور تھا عامر، شہاب الدین کا بیٹا عامر، اس کو دماغ میں گولی لگی، ادھر سے داخل ہوئی، ادھر آ کر رکی، اس وقت سے وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہسپتال میں تھا، بے ہوش۔ 40 دن پہلے تقریباً اس کے پہلا بچہ ہوا تھا، پہلا بیٹا ہوا تھا، اس کی مٹھائیاں تقسیم کی تھی اس نے، ابھی چند روز پہلے کی بات، اسی واقعے سے چند روز پہلے ہمارے ہاں بھی سب کو مٹھائیاں تقسیم کی، اور ایک سال پہلے شادی ہوئی تھی، موت و حیات کی کشمکش میں تھا، ہم سب بےتاب تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے، علاج معالجے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمارے اسپتال کے حضرات نے بہت محنت سے علاج کیا، دیکھ بھال بھی پوری ہوئی، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا، اور لیلۃ المعراج میں 27ویں شب میں اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس نے بھی جان دے دی۔ گولی لگی تھی جمعہ کی نماز کے وقت، جس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہا اور روح پرواز کر گئی لیلۃ المعراج۔ یہ برکتیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے۔ 40 دن کا بچہ جو یتیم ہو گیا ہے، 1 سال کی دلہن بیوہ ہو گئی، ماں باپ کے لیے جوان بیٹا رخصت ہو گیا، غریب لوگ ہیں، دعا بھی کرے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تینوں شہیدوں کے درجات بلند فرمائے، حبیب احمد کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ، اور شہداء کے تمام خاندان کے لوگوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرمائے۔ رمضان کے رجب کا مہینہ یہ واقعہ بھی دے گیا ہمیں جو یاد رکھا رہے گا
رجب کے مہینے میں ایک کام اور بھی کرنا چاہیے کہ رمضان کی کیونکہ تمہید ہے، حدیث میں جو فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تیاری کریں روزے کی، رمضان کے ابھی سے تیاریاں شروع کریں۔ بہت سارے مشاغل ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی لمبا سفر کرنا ہے، ملکی سفر یا غیر ملکی سفر لمبا کرنا ہے، یا کوئی اور مشقت کا ایسا کوئی لمبا کام کرنا ہے جو مشقت کا کام ہے، جو رمضان کے روزے کے دوران آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے سارے کام کوشش کر کے ختم کر دیے جائیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں خاص طور سے، تاکہ رمضان زیادہ سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا جائے۔ باہر بھی گزارا جا سکتا ہے لیکن اس میں مشقت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں بھی رخصتیں دی ہیں رمضان کے معاملے میں اور سب چیز نمازوں کے معاملے میں، لیکن اپنے گھر پر جتنا اطمینان کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں ہم جیسے لوگ، تو وہ رمضان میں اس بات کا سہولت ان کو حاصل ہوگی۔ اس کی تیاری ابھی سے کریں اور دعا بھی کریں۔ ایک بات اور جو بہت اہم ہے، اور پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہا ہوں، بنیادی مسئلہ حلال روزی کا ہے، حلال لقمے کا ہے، رزق حلال کا ہے۔ لوگ بہت سارے اعمال تو کر لیتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تعویذ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی چیز رزق حلال ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے کاروبار میں بیچارے مبتلا ہیں جس میں وہ حلال نہیں ہے۔ مثلا سودی بینک کی ملازمت ہے، سودی کاروبار ہے، لکھت پڑھت کا کام ہے، اس گواہی کا کام ہے، یا خدا نخواستہ رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں، کاروبار میں ملاوٹ خدا نخواستہ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، کارخانوں کے میں کام کرنے والے ہیں، افسران ہو یا مزدور، تنخواہ پوری لیں اور ڈیوٹی پوری نہ دیں، یا مالکان ڈیوٹی تو پوری لیں اور ان کو تنخواہیں پوری نہ دیں۔ یہ سب حرام صورتیں ہیں، اور رزق حلال میں اتنا خطرہ ہے۔ کام چوری کا حرام ایسا، کام چوری کا حرام ایسا ہے کہ لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی، آفس میں آئے، تنخواہ 8 گھنٹے کی آپ کو ملتی ہے، اس 8 گھنٹے کے دوران آپ کو نے اخبار اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا، یا اپنے دوستوں سے ٹیلی فون پر باتیں شروع کر دی۔ جتنا وقت آپ نے ڈیوٹی کا اپنے اس ذاتی کام میں استعمال کر لیا، اس کی جو تنخواہ آپ کو ملی وہ ایسی ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ اس طرف دھیان نہیں جاتا لوگوں کا، اور یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے اس کا کچھ انتظام کر لیں۔ جو حضرات بیچارے اس میں مبتلا ہیں، اپنے لقمہ حلال کا انتظام کریں، بچوں کو حرام لقمہ نہ ہونے دیں، پہنچانے نہ دیں، خود بھی حرام سے بچیں، بچوں کو گھر والوں کو بھی بچائیں۔ کیوں؟ رمضان میں اتنی دعائیں قبول ہوتی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں، بخششوں کی بارش ہے، لیکن جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض دعا کرنے والے لوگ بڑی عاجزی کے ساتھ بال بکھرے ہوئے ہیں اور بہت عاجزی کے ساتھ رو رو کر دعا کرتے ہیں، یا رب یا رب
لیکن کھانا ان کا حرام کا، پینا ان کا حرام کا، لباس ان کا حرام کا، تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جو شخص حرام کھانے والا ہو، حرام پہننے والا ہو، حرام پینے والا ہو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب بتائیے اگر دعائیں قبول نہ ہو، دروازہ بند ہو جائے، ایک ہی دروازہ ہمارے پاس ہے، اللہ کا دروازہ ہے، وہی اسی کو کھٹکھٹا کر ہماری ساری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اس دروازے کو اگر بند کر دیا ہم نے، وہ خود نہیں بند کرتا، اللہ رب العالمین نے بند کرتی ہے، تو ہم بند کریں گے۔ اگر ہم نے وہی دروازے کو بند کر دیا، واحد دروازے کو، بتائیے ہمارے پاس اب کون سا دروازہ ہے؟ اس واسطے اس کی کوشش کریں، ابھی سے سب اس بات کی کوشش کریں، جو اب تک گناہ ہو چکے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے کھلے دل سے کہ اللہ آئندہ یہ کام حرام کا ہم نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دوسروں کا مال اگر ہم نے حرام کھایا ہے، اگر ہو سکا تو ہم اس کو ادا بھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یا اللہ اگر ادا نہ کر سکیں تو آپ ان سے معاف کروا دیجئے، حقوق والوں سے معاف کروا دیجئے، اور اس کا اجر عظیم ان کو اپنے پاس سے دے دیجئے، اور ہمیں معافی عطا فرما دیجئے۔ بندوں سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو خود معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناجائز تکلیف پہنچائی ہے، تو یا اللہ آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے، اور جس کا حق ہم نے مارا ہے اس سے بھی معاف کروا دیجئے، اور اس کا اجر عظیم بھی اس کو آپ اپنے پاس سے دے دیجئے، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ جو کچھ ہے ہم کیسے پہنچائیں ان تک؟ ہم بہت سارے لوگ ایسے جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہا۔ الحمدللہ بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رجب کے اور شعبان کے مہینوں کی برکتوں سے ہمیں مال امال فرمائے، اور رمضان تک پہنچنے کے لیے ہمیں خوب تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔